بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ انعام ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 20 رکوع، 165 آیتیں، 3100 حروف، 3100 کلمات، 12935 حروف اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نازل فرمائے ہیں. یہ صورت مکے کے زمانے میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جب حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر مظالم کفار مکہ کی طرف سے انتہا درجے کو تھے. اس سورت کا نام انعام رکھا گیا. یہ انعام نعم کی جمع ہے، جس کے معنی جانور اور چوپائے اور مویشی کے آتے ہیں. اس سورت کا نام انعام اس لیے رکھا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کہ یہ عقیدہ تھا کہ وہ بعض جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے 16ویں اور 17ویں رکوع میں بعض جانوروں کے حرام ہونے اور بعض جانوروں کے حلال ہونے اور اہل عرب کے زمانہ جاہلیت کے بہت سے وہموں کی تردید فرمائی ہے. اس لیے اس صورت میں آپ پڑھیں گے کئی جگہ انعام کا لفظ آیا، اس لیے سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا. یہ سورت جیسے بتایا کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اور بعد حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ صرف 6 آیتوں کو چھوڑ کر یہ سورت ایک مرتبہ مکمل کی مکمل نازل ہوئی. اور نازل ہوئی یہ رات میں، اور اس کے نازل ہونے کا وقت اور شان کچھ اس طرح تھی کہ یہ رات میں نازل ہوئی. 70,000 فرشتے اس کو لے کر حاضر ہوئے، اور اس شان سے حاضر ہوئے کہ ہر ایک تسبیح پڑھ رہے تھے. زمین کے فرشتوں اور آسمان کے فرشتے اس سورت کو گھیرے ہوئے تھے، اور فرشتوں کی تسبیح کے درمیان یہ سورت حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے. اور فرشتوں کی تسبیح کیا تھی؟
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورت مکمل کی مکمل 6 آیتوں کے علاوہ فرشتوں کی تسبیح کی گونج میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہوئے سجدے میں چلے گئے، اور اسی وقت رات میں اس سورت کو یعنی سورہ انعام کو لکھ لینے کا حکم دیا گیا۔ یہ سورت کہ 70,000 فرشتوں کی تسبیح اور تحمید کی گونج میں یہ سورت نازل ہوئی، یہ اس سورت کی عظمت کو بتلاتا ہے۔ اس سورت کا اصل مضمون توحید کی تعلیم ہے اور ان سب غلط خیالات کا رد ہے جن میں ایک سے زیادہ خدا مانے جاتے ہیں اور لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیزوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام خیالات کا رد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جو بنیادی عقیدہ بیان فرمایا وہ عقیدہ توحید کی دعوت ہے، عقیدہ رسالت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا۔ آخرت کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں جو وہم پایا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کو مکہ مکرمہ کے زمانے میں جو ستایا گیا، اللہ نے ان حضرات کو یا اسلام کی وجہ سے آنے والی پریشانیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور خاص طور پر حضرات صحابہ کو تسلی بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ وہی اصل بات ہے جو اسلام انسانوں کو سکھلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی خوبی سے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، کہ تمام تعریفیں تمام خوبیاں یہ اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا، ساری چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ وہی ذات ہے جس کے لیے ساری خوبیاں، ساری صفات، ساری تعریفیں، ساری قوتیں، ساری قدرتیں سب اللہ کے لیے موجود ہیں۔ قرآن مجید کے یہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے دنیا میں شاید ہی کوئی چیز بچی ہو جسے معبود بنا کر پوجا نہ کی گئی ہو، عبادت نہ کی گئی ہو۔ ہر پتھر کی عبادت کی گئی، مخلوق کی عبادت کی گئی، جانوروں کی عبادت کی گئی، اور تو اور جو چیز اچھی لگی اس کی عبادت کی گئی۔ اگر نہیں کی گئی تو اللہ کو ایک نہ مانا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے دنیا میں کسی نہ کسی درجے میں ہر چیز کی عبادت کی گئی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے کے اندر، ایک ہی ذات کے اندر اپنا تعارف بھی فرمایا اور فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جو تمام صفات و کمالات کی جامع ہے، ہر قسم کی خوبیاں یہ اللہ کے لیے سزاوار ہیں۔ تمام تعریفیں، تمام طرح کی حمد و ثنا کا مستحق اللہ تعالی بغیر کسی شرکت غیر کے اللہ تعالی حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آسمان اور زمین، رات اور دن کے اندر اندھیرا اور اجالا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالی نے ہر ایک کو، آپ دیکھیں اگر دنیا میں روشنی ہی روشنی رہتی تو اندھیرے کی قیمت نہ ہوتی، اور اگر اندھیرا ہی اندھیرا رہتا
تو روشنی کی قیمت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ازداد کو پیدا فرمایا، ضد کو پیدا فرمایا تاکہ ہر ایک چیز کی اہمیت اور حیثیت معلوم ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی خوبی کے طور پر بیان فرمایا ہے پہلی آیت میں سورہ انعام کی، اور مقصد یہ ہے کہ توحید کو آدمی سمجھے کہ یہ کام تنہا اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے والا نہیں ہے، اور اسی طرح یہ کارخانہ پوری دنیا یہ خود بخود بن کر وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اس نظام کا چلانے والا اور اس نظام کا بنانے والا کوئی سپر پاور طاقت ہے، اور اسی طاقت کا نام اللہ رب العزت والجلال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں توحید کو ثابت کیا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق ہیں، یہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو نور کو بنایا، پھر بھی نافرمان کافر لوگ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ کا شرک کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ یہ انتہائی ناشکری کی بات ہے۔